ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ذی الحجہ کے اس مہینے میں مسلمان دو بڑے عمل کرتے ہیں۔ ایک عمل کو حج کہتے ہیں، دوسرے عمل کو قربانی کہتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، فجر کی قسم ہے اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں ان 10 راتوں سے ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں۔ پھر حدیث کی کتابوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ عید سے اگلا جو دن ہوتا ہے، اس دن جو آدمی روزہ رکھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 2 سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر جب یہ ذی الحجہ شروع ہوتا ہے تو مسلمان کی رہنمائی کی جاتی ہے کہ اس ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں کے اندر اعمال کی کثرت کرنی ہے اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، یعنی عمدہ اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہوتی ہیں، ان 10 راتوں کی عبادت سے میں جو عبادت کی جاتی ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور عبادت ان کے برابر نہیں ہوتی۔ یعنی یہ ذی الحجہ کا مہینہ مسلمانوں کی بخشش کے بہانے لے کر آتا ہے۔ جیسے رمضان میں اللہ تعالیٰ بخشش کے لیے چھوٹے چھوٹے بہانے ڈھونڈتا ہے، ذی الحجہ کے مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ پہلے 10 دنوں میں مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے بدلے میں مسلمانوں کے گناہوں کو بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کا تذکرہ کیا گیا اور یوں بتایا گیا کہ یہ صحابی رات کو عبادات تو کرتا ہی کرتا ہے، ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں میں روزے رکھتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحجہ کے جو پہلے 7 دن ہوتے ہیں، ہر ایک دن ایک جو روزہ رکھا جاتا ہے، ایک روزہ رکھنے کے بدلے میں روزے دار کو 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اور 100 اونٹ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب 8 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے تو 8 ذی الحجہ کے دن ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے تو ایک روزے کے بدلے میں اس مسلمان کو 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اور 1000 اونٹ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب 9 ذی الحجہ کا دن آتا ہے، 9 ذی الحجہ کے دن ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے تو ایک روزے کے بدلے میں اس مسلمان کو 2000 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اور 2000 اونٹ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی عمل چھوٹا سا کرتا ہے اور بدلہ اسے بہت زیادہ دیا جاتا ہے۔ ایک مسلمان حج کے لیے گیا
اب حج کے دنوں میں پیسے لگائے جان کو تھکا دیا، اب اس مسلمان کے بال پر گندہ ہیں، اس کا جسم تھکا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں، دیکھو میرے اس بندے کو جس کے بال غبار آلود ہیں، جس کا جسم مجھے خوش کرنے میں تھکا ہوا ہے، میں نے ان تھکی ہوئے جسموں والوں کی مغفرت فرما دی۔ یعنی ذی الحجہ کے یہ دن مسلمانوں کو نعمت کے طور پر دیے گئے، ذی الحجہ کے یہ دن مسلمانوں کو انعام کے طور پر دیے گئے۔ پھر جب یہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ آتی ہے، عید الاضحیٰ کا دن آتا ہے، مسلمان عید کی نماز کے بعد قربانی کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں۔